السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے انہیں پکڑا تنگیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ گریہ زاری کریں، عاجزی اختیار کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر آنے والی مختلف کیفیات اور حالتیں، ان کی حقیقت بیان کی۔ انسان پر جتنی بھی تکالیف آتی ہیں، وہ مالی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ جانی ہوں، وہ کسی قسم کی ہوں، یہ بے مقصد نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ انسان کو جتنی کامیابیاں اور خوشیاں اور خوشحالیاں ملتی ہیں، یہ بے مقصد نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ انسان چھوٹی سوچ رکھتا ہے، وہ اپنی پریشانی کے اسباب کبھی کسی بندے کو قرار دیتا ہے، کبھی وہ کاروباری طور طریقے کو قرار دیتا ہے، کبھی وہ کسی پر کبھی کسی پر، اور اپنی کامیابی پر بھی وہ کبھی کسی کو سبب سمجھتا ہے، کبھی کسی کو سمجھتا ہے، کبھی کسی کو سمجھتا ہے۔ حقیقت کے اندر انسان کے اوپر زندگی میں دو قسم کے حالات میں سے ایک حالت ہر وقت رہتی ہے، یا خوشی یا غم، یا کامیابیاں یا ناکامیاں۔ ان دونوں کے اندر اللہ کے مقاصد ہیں۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے پر تکلیفیں لے کر آتا ہے، سختیاں لے کر آتا ہے، مسائل لے کر آتا ہے، کاروباری نقصان، اپنے دوست اپنے سے بگڑ گئے، اپنے بچھڑ گئے، یا لوگوں کی طرف سے آپ کو تکالیف پہنچ رہی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جو بندہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، وہ لوگوں سے گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ۔ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو دکھ پہنچا ہے، جو درد پہنچا ہے، وہ اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، اس سب کا سبب یہی ہے کہ اللہ مجھے متوجہ کر رہا ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ۔ جو چھوٹی سوچ کا بندہ ہوتا ہے، وہ لڑائیاں شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے کینے اور بغض رکھتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ یہ چھوٹی سوچ کا بندہ ہے۔ بڑی سوچ کا آدمی لوگوں سے گلے شکوے نہیں کرتا، وہ اپنا معاملہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں کا نوکر، وہاں کا ملازم آپ سے غلط بہیو کرتا ہے، غلط قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے، سمجھدار آدمی اس سے الجھنے کی بجائے اس کے مالک کو کہتا ہے یار بندے کو سمجھا کے رکھ، اور نادان اور چھوٹی عقل کا بندہ اس سے لڑنا شروع کر دے گا۔ بندہ بندے کو تنگ کرے، بندے کے ہاتھوں بندے کو تکلیف پہنچے، وہ اس کی اولاد ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا دوست ہے، وہ اس کے شاگرد ہے، عقل مند آدمی جو ہے نا، وہ کہتا ہے میں تیرا علاج کروں گا، لیکن کیسے کروں گا؟ رات کے وقت اٹھ کے وہ مصلی پہ بیٹھتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اللہ تو اس کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے کایا پلٹتا۔ ایس ایچ او کو فون کروا دوں گا، ڈی ایس پی کو فون کرواؤں گا، ایس پی صاحب کو فون کروں گا، میرے بڑے رابطے ہیں، جنرل صاحب، کرنل صاحب، وزیر صاحب، میجر صاحب، فلاں سے رابطہ، فلاں سے کیا فائدہ ہے؟ اس جگہ پہ رابطہ کرو جہاں پہ فون کروانے کی ضرورت نہیں، دل ہی اس کے ہاتھ ہے، وہ دل ہی پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر جو بھی مشکل لے کر آتا ہے، اس کا مقصد اس آیت میں بیان ہوا۔ لعلہم یتضرعون، اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ۔ کبھی آپ کو اپنا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، این قریب پہنچتے وہ کام الٹ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے ہمیں یہ کام کس نے خراب کیا، یہ ساری شرارت مجھے فلانے کی لگتی ہے، یہ ساری گیم مجھے فلاں کی لگتی ہے، فلاں۔ لوگوں کو الزام مت دیں، بلکہ عقل مند انسان جو ہے وہ اس چیز کو سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر بنا ہوا کام بگڑا ہے نا، تو یہ اسی کی
اجازت سے بگڑا ہے کہ جس نے ہر قسم کے اسباب پیدا کی. اور انسان کو جب خوشیاں ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، تو اس وقت بھی لوگوں کی دو کیفیات ہوتی ہیں. ایک سمجھدار اور دانا انسان کہتا ہے یار میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو وہی کمزور سا بندہ ہوں، یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کا ہے. اور جو بیوقوف ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس سے اپنا نفس قابو نہیں رہتا. یہ اس کی نادانی اور اس کی کم عقلی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے. جب رسولوں کو انہوں نے نہ مانا، پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا کھینچا کیسے کہ ہم نے ان کو تکلیفوں میں جسمانی، مالی، مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا کیا تاکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے، گناہ پر، غلطی پر اشارہ مل جانا، گرفت آ جانا، حالات کا سخت ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. الارم جب بجتا ہے نا، اس کی جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ جب تک آتی رہتی ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے. جب آواز آنی بند ہو جائے نا، پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس تباہی کے دھانے پر میں پہنچ جاؤں گا. مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے سمجھدار آدمی کے لیے. وگرنہ تو بیوقوف آدمی جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سرکشوں کے اوپر مصائب لے کر ہی نہیں آتا. اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کو تباہ ہی کرنا چاہے پھر وہ اس کے اوپر سختی نہیں لے کر آتا، اس کے لیے فراخیاں ہی فراخیاں کر دیتا ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، یہ اس کا قانون اور طریقہ ہے. اس کو سمجھیں، جو بندہ اس اللہ کے قانون کو سمجھ گیا، اللہ کی قسم اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس کے لوگوں سے گلے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ٹینشنیں، اس کی نفسیاتی امراض، اس کی سوچ اور اس کی بیماری، یہ تقریباً اس کی ختم ہو جاتی ہے جو بندہ اس چیز کو سمجھ گیا. جو بندہ اس کو نہیں سمجھا وہ پھر بیچارہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے، لوگوں سے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ معاشرے سے بھی کٹ جاتا ہے، وہ دور کا دور چلا جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے اس آیت مبارکہ میں سبب ہے کہ جب کبھی بھی کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا نقصان ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف اور دکھ ہو، کسی کو گلہ دینے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے اس آیت کو سوچ لیں اور اللہ سے رجوع کر لیں. آپ کو انشاءاللہ العزیز جن کے ہاتھوں تکلیف پہنچی، اللہ ان کو آپ کا مدافع بنا دے گا، وہ آپ کا دفاع کرنے والے بن جائیں. آج ملکی سطح پر بھی ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، جو پریشانی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ اس لیے تھی کہ میری طرف رجوع کرو. لیکن کیا کریں اس قوم کا کہ جس کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں. وہ کبھی کسی کافر کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، وہ کبھی کسی کافر کے پاؤں دباتی ہے، کبھی کسی کے منت سماجت کرتی ہے کہ ہماری یہ ملکی پریشانی ہے، ہماری یہ مصیبت ہے. ہمیشہ تم ان مصیبتوں میں ہی رہو گے جب تک تم اپنے رب کو نہیں پکارو. یہ تو مصائب آتے اس لیے کہ تم اللہ کے قریب ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.